اس روز چوتھا دن تھا جب ہمارے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہ تھا۔ ابا کو مزدوری نہیں مل رہی تھی اور اماں بیچاری بچوں کو دیکھتی کہ جیسے اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا اور اپنے گھر پر ترس کھانے کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر ایک گاڑی رکی اور میری پھپھو بڑی خوش باش حالت میں گھر میں داخل ہوئی۔ میری پھپھو آتے ہی میری اماں اور ابا کو مبارکباد دینے لگی۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ آخر یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، مگر تھوڑی دیر بعد ہی پیسوں سے بھری پوٹلی کو میری اماں کے پاس آ کر رکھی اور کہا کہ سکینہ، اب تیری غربت کے دن ختم ہو گئے، اب تو رونا چھوڑ، اپنی قسمت پر رشک کر۔ پیسے دیکھتے ہی اماں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ جس عورت کے بچے پچھلے 4 دن سے بھوکے ہوں، اس کے لیے پیسوں سے بھری پوٹلی کسی مال غنیمت سے کم نہیں ہوتی۔ پھپھو نے وہ پوٹلی اماں کو دی اور پھر مجھے کچھ پیسے تھمائے اور بولی، جا کر دکان سے مٹھائی لے آ۔ میں اس وقت 11 سال کی تھی، سو مجھے اس وقت باہر آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں ہر بات سے بے خبر بھاگتی ہوئی دکان سے مٹھائی لے آئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پھپھو اتنے عرصے مہربان کیسے ہو گئیں، کیونکہ پھپھو ہمارے گھر پر تو قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھیں۔ میری پھپھو بہت ہی چالاک عورت تو تھی ہی، اس بات کو جانتی تھی، مگر اس بات سے پتہ نہیں کیوں اس وقت بہت ہی زیادہ انجان ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک بڑے ذمہ دار آدمی سے پسند کی شادی کی تھی اور اسے اپنے میکے والوں سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، مگر آج پتہ نہیں ہم پر کیسے مہربان ہو گئی۔ خیر، وہ تھوڑی دیر بعد ہی چلی گئی تھی اور ہمارے غربت کے دن اپنے ساتھ ہی لے کر چلی گئی تھی۔ وہ دن ہمارے گھر میں ہر وہ چیز بنتی رہی جس کی ہم بہن بھائیوں کو شدید چاہت تھی، مگر میرے دل میں بار بار یہ کھٹکھٹا ہوتا کہ آخر کیوں پھپھو ہمیں اس نوازش کے قابل سمجھا، کہ آخر ہمارے گھر آئی کیوں تھی۔ اور اگلے یہ 2 دنوں میں یہ معاملہ بھی حل تو ہو گیا جب پھپھو اپنے بیٹے نواز کے ساتھ ہمارے گھر آ کر اماں سے کہا کہ اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر اماں نے میری جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ان کی نظروں کو میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ پھپھو کس وعدے کی بات کر رہی ہیں۔ اماں نے پھپھو سے کہا کہ تم تھوڑی دیر بیٹھو، پھر مجھے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ اماں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹی، ہم نہیں، صرف تو جا رہی ہے۔ تیری پھپھو تجھے اپنے گھر لے جائے گی۔ یہ سنتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ اماں، میں تیرے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ بیٹا تو پریشان نہ ہو، وہ تیرا بہت ہی زیادہ خیال رکھے گی، تجھے تعلیم دلوائے گی، اس کی بیٹی نہیں ہے نا تو تجھے بیٹی بنا کر رکھے گی۔ مگر اماں کی کسی بات نے میرے دل کو تسلی نہ دی۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی مجھے پھپھو کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر روانہ کر دیا۔ چند گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد اپنی پرانی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر پھپھو کے گھر آ گئی تھی۔ وہ گھر نہیں، محل معلوم ہوتا تھا۔ ایسا گھر میں نے صرف ڈراموں اور فلموں میں دیکھا تھا۔ مجھے وہاں آ کر اچھا لگنے لگا۔ اگلا دن بھی خاموشی سے طے ہو گیا۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی، گھر میں گہما گہمی شروع ہو گئی۔ بہت سی عورتیں اور مرد تیار ہو گھر کی طرف جا رہے تھے۔